حسین میرٹھی صاحب کا بیان ہے کہ کہتے ہیں حقیقتاً مجھے اس وقت پسینہ آ گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا بھی ذہن کسی کا ہو سکتا ہے۔ کسی صاحب نے مجھ سے کہا تھا اعلیٰ حضرت گاڈ گفٹڈ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے، زیادہ لکھنا نہیں ہے، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں ساری چیزیں تو نہیں کر سکتا، اتنا کروں گا کہ ملنا جلنا کم ہو جائے گا میرا، اور میں رات میں خود سے نہیں لکھوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ میرے پاس کام اتنے سارے ہیں، مشغولیات اتنی زیادہ ہیں کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ مولانا حسین میرٹھی صاحب کا بیان ہے کہ میں جب بریلی گیا تو کچھ خاص لوگوں کو ہی بتایا جاتا تھا کہ اعلیٰ حضرت یہاں نہیں بلکہ دوسری جگہ رہ رہے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں بتایا جاتا تھا۔ چونکہ اعلیٰ حضرت نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے، شہر سے باہر رہنے لگے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ شہر سے باہر ایک کوٹھی میں اعلیٰ حضرت وہاں رہتے ہیں۔ یہ صاحب وہاں گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے اجازت ملی۔ جب اجازت مل گئی تو اندر گئے، دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ کر کے پلنگ پہ بیٹھے اور فرماتے ہیں کہ میں بھی کرسی بیٹھا۔ 4 حضرات اور آئے، 4 حضرات اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان صاحب، اور دوسرے شیخ اہل سنت علامہ حشمت علی خان صاحب، اور صدر شریعہ امجد علی اعظمی صاحب، اور ایک اور صاحب تھے۔ 4 صاحب بیٹھے چیئر پہ۔ اعلیٰ حضرت نے لیٹرز جو آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اس کی گڈی صدر شریعہ امجد علی اعظمی صاحب کو دی کہ یہ لو، یہ کھولو۔ میں نے اس میں سے ایک نکال لی ہے، یہ 30 کے بنڈل تھی، 29 ہیں۔ تو انہوں نے ایک کھولا، اس میں سے 3-4 پیجز پہ پھیلا ہوا ایک سوال تھا، وہ انہیں پڑھنے لگے، اور دوسرے اصحاب نے بھی ایک لیٹر اٹھا لیا اور پڑھنے لگے۔ تو پہلے صاحب نے اپنا سوال پڑھ کے سنایا، اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب چونکہ لکھوانا تھا انہیں تو ایک سینٹینس بتایا، دوسرے صاحب نے اپنا سوال پڑھا، اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنا ایک سینٹینس بتایا، تیسرے صاحب کو اپنا ایک سینٹینس بتایا۔ اسی طریقے سے چاروں نے الگ الگ سوال پڑھا اور چاروں کو ایک ایک سینٹینس بتاتے چلے گئے۔ پھر واپس پہلے کے پاس آئے اور جو پہلا جہاں سینٹینس چھوڑا تھا اسی سیکوینس میں انہیں دوسرا سینٹینس بتایا، دوسرے صاحب کو ان کے اپنے سیکوینس میں ان کا سینٹینس بتایا، تیسرے صاحب کو ان کے اپنے سیکوینس میں ان کا اپنا سینٹینس بتایا، اور اسی طریقے سے پورے کے پورے 29 لیٹرز تھے، سب میں سوالات تھے، اور سب کے جوابات اعلیٰ حضرت نے ایک ایک کر کے سب کو لکھوا دیے۔ یہ نہیں کہ ایک کو پہلے پورا لکھوا دیے، چاروں کو ایک ساتھ لکھوائے۔ حسین میرٹھی صاحب کا بیان ہے کہ کہتے ہیں حقیقتاً مجھے اس وقت پسینہ آ گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا بھی ذہن کسی کا ہو سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اسی دوران ایک صاحب نے اپنا مسئلہ پوچھ لیا، تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، 4 لوگوں ایک ساتھ لکھوا رہے ہیں پھر بھی یہ سب سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی دریا دلی بالکل انہیں ملال نہ ہوا، انہیں فوراً اپنا جواب دیا اور ان چاروں کو اپنا لکھواتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذہن انہیں عطا فرمایا تھا۔ کسی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کوئی عام انسان نہیں تھے، اعلیٰ حضرت گاڈ گفٹڈ تھے، کوئی انسان محنت کر کے ویسا نہیں بن سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ اور مجھے ان سے 100% اتفاق ہے کہ محنت کر کے وہ چیز تو پیدا نہیں ہو سکتی ہے جو اعلیٰ حضرت ہے۔ یقیناً وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ تھے۔ ایسے تھے اعلیٰ حضرت۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ